ٹھیک، تو پنجاب اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں جو حکومتی اتحاد کو دی گئی تھی انہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب اسپیکر پنجاب اسمبلی نے معطل کر دیا ہے. اس فیصلے کے پنجاب کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب ظلم ہوتا ہے نا جی، اور جب بربریت اور ظلم ہوتا ہے تو ایک فیصلہ اوپر ہوتا ہے. میرے خیال میں ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. جس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ سیٹس واپس آئی ہیں تو ہم 136-37 تک ڈیفینیٹلی وہ ہماری سیٹ سے ہم کو ملیں گی، تو ہم 137 تک پہنچ جائیں گے. 49 سیٹس کی ہماری ریٹ پٹیشن چل رہی ہیں. تو میرا خیال ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، چونکہ ویسے بھی یہ ایک ڈیزاسٹر ہے. اس جتنی جلدی جو اس کو لانے والے ہیں اگر وہ جان چھڑا جائیں تو پنجاب کا بھلا ہو جائے گا میرے خیال میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انڈرسٹوڈ فیصلہ تھا. ایک دن لیٹ دیا ہے میرے خیال میں اسپیکر صاحب نے. انہوں نے وہ قرارداد جو تھی وہ اقلیت میں پاس ہوئی ہے، جو ہمارے خلاف ایک جماعت، ایسی جماعت جس کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، جس کے جو عوام میں اپنی طاقت کھو چکی ہے، اس کی جو ریزولیشن اس نے لے کے آئی وہ بھی اقلیت میں پاس ہوئی. اور وہ انہوں نے دوسرے دن، چلو اسپیکر صاحب کو یہ خیال آ گیا، ہم تو پہلے دن ہی رولا ڈالتے رہے کہ اس کو آپ کریں، ٹرن ڈاؤن کریں. ہم نے ایک اپنا قرارداد دی تھی، وہ انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دی، بٹ اقلیتی ممبرز ہونے کے باوجود وہ انہوں نے پاس کر دی. لیکن دوسرے دن ان کو خیال آ گیا، انہوں نے معطل کر دیا، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو واضح تھا جی. ٹھیک ہے سر، آپ کے نزدیک مریم نواز صاحبہ کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ مریم نواز صاحبہ کے لیے جی سب سے بڑا چیلنج یہ ہے میرے نزدیک، وہ ایک جیلی حکمران ہے. فارم 47 کی پیداوار ہے، اور ان کو چاہیے یہ کہ وہ آرام سے حکومت چھوڑ دیں اور جن کے پاس اصل مینڈیٹ ہے ان کو حکومت دے دیں. پہلی بات تو یہ اخلاقی ٹارگٹ تو یہ ہے. باقی وہ کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. دیکھیں، سب سے پہلے جو ٹارگٹ ہوتا ہے، جو آپ عوام کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اس میں الیکشن کمپین میں، وہ آپ پورا کریں. جب آپ وہ پورا نہیں کر سکیں گے تو اس کے بعد نئے ٹارگٹ تو سیٹ بعد میں کرنے ہیں. اس وقت عوام کی جو حالت ہے، اس وقت عوام کسان کی حالت ہے، اس کی گندم باہر پڑی ہے، لوگ مہنگائی سے ختم ہو رہا ہے، انفلیشن اتنی بڑھ چکی ہے. اس کے پاس یہ ٹارگٹ ہیں کہ پہلے جو اس نے وعدے کیے ہیں وہ پورے کرے. اور جو سو کالڈ یہ گورنمنٹ ہے، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں مسلط کیا گیا ہے جیلی مینڈیٹ پہ، ایسی جماعت کو پیچھے کر کے ہرا کے جس کو لوگوں نے ایک مینڈیٹ دیا تھا اور اصل حکمران وہ ہے. اور یہ جیلی مینڈیٹ والی جو بی ہے، اس کو ہم کیا ٹارگٹ دیں، اس کا ویژن ہی وہ نہیں ہے کہ یہ کسی ٹارگٹ کو پورا کر سکے. تو سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پنجاب میں بطور اپوزیشن آپ نے حکومت کی اصلاح کے لیے کیا رول پلے کیا ہے؟ اگر آپ نے گندم کی بات کی ہے بار بار کہ پنجاب حکومت کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے اس معاملے کو ٹھیک سے ہینڈل نہیں کیا اور یہ بہت بڑا سیٹ بیک ان دا لانگر رن ان کے لیے ثابت ہوگا، تو کیا آپ لوگوں نے بطور اپوزیشن کس حد تک اس کا سٹینڈ لیا ہے اور کسان کے ساتھ آپ نے یکجہتی شو کی ہے؟ کیونکہ وہ احتجاج کر رہے ہیں، کیا آپ نے اس لیول تک ان کے ساتھ احتجاج کیا ہے؟ دیکھیں جی، میں اسمبلی کے اندر میں نے ان کو 5 تجویزیں دی تھیں، 5 تجاویز تھیں جو میں نے دی. اسپیکر صاحب نے اس وقت، اسپیکر نے ان کو یہ کہا کہ یہ تجاویز مجھے یہ لگتی ہیں کہ یہ انٹرٹین کرنے والی ہیں، آپ کریں. ان 5 تجاویز میں سے ایک بھی انہوں نے نہیں مانی. دوسری رہ گئی احتجاج. احتجاج ہم کسانوں کے ساتھ ہیں. ہم نے تین دن جب اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے، ہم نے سولیڈیرٹی پہ کسانوں کے ساتھ کی ہے. مال روڈ پہ بھی ہم نے احتجاج کیا ہے، اور جہاں جہاں کسان پنجاب کا کھڑا ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہوگی. اور پیرالل آپ دیکھ لیں، ہماری کے پی کے گورنمنٹ نے شروع کر دی ہے خریداری، اور وہ اسی قیمت پہ کر رہی ہے. اور ہمارا پنجاب کا جو ہمارے سرحدی علاقے ہیں جو ساتھ ملتے ہیں اس کے پی کے وہ لوگ ادھر گندم دے بھی رہے ہیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک صوبے میں گندم کی خریداری ہو رہی ہے، آپ نے خریداری بند کر دی ہے. آپ کے پاس لاجک کیا ہے جی؟ ہمارے پاس سرپلس سٹاک پڑا ہے. اور بھائی سرپلس سٹاک پڑا ہے تو وہ تمہاری گورنمنٹ تھی. وہ نقوی صاحب اور جو کاکڑ صاحب کو آج آپ نے ٹکٹ دیے ہیں، ایک کو وزیر داخلہ بنا دیا ہے، ان کو آپ نے ریوارڈ دیے ہیں، تو اس گورنمنٹ نے یہ سارا ستیہ ناش کیا ہے. کیوں نہیں ان کو کٹہرے میں لے کے آتے؟ کیا وزیر اعظم میں اتنی جرت ہے؟ اس وزیر اعلیٰ میں اتنی جرت ہے؟ ان کے پاس اخلاقی پاور ہی نہیں ہے، چونکہ یہ ناجائز طریقے سے انٹر ہوئے ہیں، یہ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں.
جن کے پاس اگر اخلاقی پاور ہوتی تو ٹھیک ہے سر، اخلاقی پرسپیکٹو سے کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، ان کو اس سے ریزائن کر دینا چاہیے، بٹ اسٹل آئی مین رائٹ ناؤ یو آر ان اپوزیشن، تو جو اپوزیشن کا کردار ہے کیا آپ اس کو فلفل کر رہے ہیں جو اس کا حق ہے؟ جس طرح سے دیکھیں آپ جو عوام کے مین مسائل ہیں، مطلب ٹھیک ہے لیکن آج جو مہنگائی کی حالات ہے، جو اب بیسک نیسیسٹیز کی بات ہے، آپ کو عوام کے نمائندے ہیں، آپ عوام کی آواز ہیں، کیا آپ وہ آواز اجاگر کر رہے ہیں صحیح طریقے سے؟ دیکھیں جی، میں عرض کرتا ہوں کہ اسی گندم کو لے لیں، ہم نے ان کو 5 تجاویز دی ہیں، وہ 5 تجاویز انہوں نے یہ مانا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ ایک تجاویز ہم نے یہ دی کہ آپ گندم کا جو ٹارگٹ ہے وہ آپ نے پہلے 15 من رکھا ہوا تھا، اس کا فی ایکڑ کا وہ 35 من کر دیں۔ اس کے بعد ہم نے بلوں کے لیے بات کی، اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ آپ پاسکو کا دائرہ کار بڑھا دیں، ٹوٹل پنجاب میں تو پاسکو ہے نہیں جو وفاق خریدتا ہے۔ اس طرح کی 2 تجویزیں ہماری اور بھی تھیں۔ بات یہ ہے کہ ان کی نیت ہی نہیں ہے کام کرنے کی۔ دیکھیں جب ان کی نیت ہوگی کام کرنے کی، ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنے گاڑی کے ٹائر کے لیے 2.5 کروڑ روپیہ خرچہ کر سکتا ہے، تو عوام کے لیے تو اس نے کچھ بھی نہیں کر رہی۔ دیکھیں نگہبان رمضان پروگرام کے انہوں نے اربوں روپے ضائع کیا ہے، اور وہ ضائع ہوا ہے وہ پٹواریوں نے بانٹے ہیں، اور وہ باقاعدہ کمیشن لے کے وہ بیگ بانٹے گئے، اور ایک ایک بیگ کو 4 گھروں میں بانٹا گیا، اور ہم نے ہر جگہ پہ واویلا کیا ہے۔ لیکن چونکہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، یہ بالکل اس وقت مسلط کیے گئے ہیں ہمارے اوپر، اور جنہوں نے مسلط کیے ہیں میں دوبارہ ان کو یہ اپیل کروں گا، ان کو میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنی دیر پنجاب پہ، پاکستان پہ یہ نااہل حکومتیں رکھیں گے، اس ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔